أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لا تؤمنن به ولا تنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ جو اس وقت میں نے آیات تلاوت کی ہیں یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 82 اور آیت نمبر 83 ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب اللہ نے سب نبیوں والا پختہ عہد لیا تھا کہ جب بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آ جائے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا تھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا اب تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ اب جو شخص اس عہد کے بعد پھر جائے تو ایسے لوگ یقیناً فاسق ہوں گے۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے ایک پختہ عہد یعنی میثاق النبیین لیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے بعد آنے والے مرسل اور مصلح کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ ہر نبی نے حکم الہی کے مطابق اس بشارت کو اپنے پیروکاروں کے آگے خوب کھول کر بیان فرما دیا تھا، اور ساتھ ہی انہیں یہ نصیحت بھی فرمائی تھی کہ جب وہ موعود نشانات کے ساتھ آئے تو اسے مان لینا اور اس کی مدد کرنا۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہر نبی کی قوم کے اکثر افراد نے اپنے گزشتہ نبی کی اس نصیحت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور بعد میں آنے والے اس موعود کا دلیری سے انکار کر دیا، اور اس طرح نہ صرف اس کی تکذیب کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہوئے بلکہ فاسق بن کر ایمان کو بھی ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑا، یا حسرتاً علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یعنی ہائے افسوس بندوں پر کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی میرا رسول آتا ہے تو وہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں
اور تمسخر کرنے لگتے ہیں۔ مختلف مذاہب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر موعود مسئلے کا انکار اس کی قوم نے اس وجہ سے کیا کیونکہ اس کی آمد یا اس کا ظہور لوگوں کے خود ساختہ معیار، غلط خیالات، توقعات یا غلط عقائد کے برخلاف ہوا۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر لوگوں کو دھوکہ میں ڈالتا ہے، کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اس میں لوگوں کا اپنا قصور ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود عقائد حقہ سے بھٹک کر غلط خیالات، غلط توقعات اور غلط عقائد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا۔ یہ بات کبھی نہ بولیں کہ جس طرح امت محمدیہ کی آزمائش کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مہدی اور مسیح کے بارے میں پیشگوئیاں نازل فرمائی تھیں، اسی طرح جماعت احمدیہ کی آزمائش کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بانی جماعت حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر پیشگوئی مسلم موعود نازل فرمائی تھی۔ لہٰذا جس طرح عالم اسلام میں ہمارے لیے صراط مستقیم اور رضائے باری تعالیٰ کی خاطر مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے متعلقہ پیشگوئیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں، جماعت احمدیہ میں ہمارے لیے یہی حال پیشگوئی مسلم موعود کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آئندہ زمانے میں حضور علیہ السلام کی جماعت کی آزمائش کے لیے پیشگوئی مسلم موعود آپ پر الہام فرمائی تھی، لہٰذا آپ پیشگوئی مسلم موعود کو ایک معمولی اور سطحی معاملہ نہ سمجھنا، بلکہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر آپ کے سچے ایمان کی کسوٹی یہی الہامی پیشگوئی ہے۔ اگر آپ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے سچے موعظہ غلام یعنی مسلم موعود کو پہچاننے اور اس کے دامن سے وابستہ ہونے میں سرخرو ہو گئے تو یقیناً آپ اس آزمائش میں کامیابی ہو گئے اور سچے مومن بھی ٹھہرے، بصورت دیگر صرف نام کے یا پیدائشی احمدی ہی ہوں گے۔ اس نقطہ نظر سے جماعت احمدیہ آج ایک انتہائی اہم اور نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ اس ضمن میں خاکسار آپ سب کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرماتے ہوئے اس الہامی پیشگوئی کی حقیقت کو سمجھنا آپ پر آسان کر دے، تاکہ آپ اس ابتلا میں سے کامیابی و کامرانی سے گزر جائیں۔ آمین۔ انبیاء و مرسلین کی بعثت یاد رکھیں ہلال کی مانند ہوتی ہے۔ ہلال کہتے ہیں پہلی دن اور پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات کے جو چاند ہوتا ہے اس کو ہم ہلال کہتے ہیں۔ انبیاء و مرسلین کی بعثت ہلال کی مانند ہوتی ہے، جس طرح ہلالی حالت میں چاند ہر کسی کو نظر نہیں آتا، بلکہ تیز نظر رکھنے والے ہی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء و مرسلین کو بھی دنیا دار اور غیر متقیوں کی بجائے صاحب تقوی اور صاحب بصیرت ہی پہچانا کرتے ہیں۔ انبیاء و مرسلین کا اپنی بعثت کے وقت، دوسری بات یاد رکھیں، انبیاء و مرسلین کا اپنی بعثت کے وقت معمولی ہونا بھی ان کی تکذیب اور مخالفت کا سب سے زیادہ سبب بنا کرتا ہے۔ اگر بوقت بعثت انبیاء و مرسلین اپنے قبیلوں یا اپنے شہروں کے سردار یا بڑے مشہور آدمی ہوتے تو ان کی مخالفت ہرگز نہ ہوتی۔ میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو، جس طرح جماعت احمدیہ میں ایک ایسے وجود کو جو پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتا تھا، مسلم موعود ماننے میں کسی قادیانی احمدی کو کوئی دقت نہیں محسوس ہوئی، کیونکہ وہ جماعت کا پہلی خلیفہ بنا بیٹھا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام سے متعلق بائبل کی پیش گوئی اگر کسی یہودی خلیفہ کے وجود میں پوری فرما دیتا تو کوئی بھی یہودی اس کا انکار نہ کرتا۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اگر انکار اس کا ہوا تھا تو اس لیے ہوا تھا کہ ایک غریب، ایک نجار کے گھر میں پیدا ہوا تھا، بڑھئی کے گھر میں پیدا ہوا ایک عام انسان تھا، معمولی انسان تھا بیچارہ۔ اگر اس وقت کا یہودی خلیفہ کو خدا تعالیٰ اس پیش گوئی اس پہ پوری کر دیتا تو کوئی یہودی بھی ان کا انکار نہ کرتا، جیسے خلیفہ ثانی کا
لوگوں نے نہیں انکار کیا، ان کو مشکل ہی نہیں پیش آئی۔ دوسری میں مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ ایک صدی قبل اگر اللہ تعالیٰ آہسم کی مسیح موت سے متعلقہ پیش گوئی ہندوستان کے کسی نامی گرامی مولوی مثلا سید نذیر حسین صاحب دہلوی، جو اس وقت شیخ الکل کہلواتے تھے، کہ وجود میں پوری فرما دیتا تو کوئی بھی ہندوستانی مسلمان ان کی مخالفت نہ کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کا بطور مسیح موت انتخاب فرمایا وہ خود لکھتا ہے، میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کے در۔ اسی طرح آہسم کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آہسم سے متعلقہ توریت کی پیش گوئی مکہ کے ایک کسی بڑے سردار یعنی عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب یا ابو سفیان یا ابو لہب کے وجود میں پوری فرما دیتا تو مکہ کا کوئی بھی اس وقت شخص اللہ تعالیٰ کی اس رضا یا اس کی پیشگوئی پوری فرمانے کے فعل پر کوئی بھی اعتراض نہ کرتا، اور سب مان لیتے کہ ہاں جی بالکل باقی تم ہی وہ نبی ہو جس کا توریت میں ذکر ہے۔ مخالفت کیوں ہوئی؟ تب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے یتیم اور مسکین انسان کو جو لوگوں کی بکریاں چایا کرتا تھا، ایک دن بھی کسی اسکول میں نہیں گیا، ایک ان پڑھ کو منتخب کیا اس کام کے لیے، اپنی اس نبوت کے لیے۔ تبھی مکہ کے لوگوں نے مخالفت شروع کر دی کہ تم کیسے ہو گئے نبی اور رسول۔ اسی طرح میں پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق آپ لوگوں کو ایک دو باتیں بتاتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کی مخالفت نہ ہونے کی دو وجوہات ہیں، یاد رکھیں۔ نمبر ایک، آپ حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے بیٹے تھے۔ دوسری کہ آپ جماعت احمدیہ کے خلیفہ بنے ہوئے تھے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیا آپ خلیفہ تھے یا آپ نے خلافت پر قبضہ کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور وقت میں اس معاملے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ میں اسی خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں ایسے بتاؤں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب کوئی خلیفہ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے خلافت احمدیہ پر قبضہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر متذکرہ بالا انبیاء کو، جس کا میں پہلے اب ذکر کر چکا ہوں، یعنی کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس طرح حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام، اگر متذکرہ بالا انبیاء کو اللہ تعالیٰ اسی طرح مبعوث فرماتا جیسے کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بجائے اس وقت یہودی خلیفہ اللہ بنا دیتا، یا آسم کی بجائے ابو عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کو بنا دیتا اللہ تعالیٰ، تو رہی تھی اس نبی کا مصداق۔ اور اگر مرزا صاحب علیہ السلام جو اپنے متعلق فرماتے ہیں مجھے تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، قادیان کو بھی لوگ نہیں جانتے تھے، اگر حضرت مرزا صاحب کے علاوہ کے بغیر اللہ تعالیٰ اس وقت زمانے کا جو سید نذیر حسین تھا شیخ الکل، اس کو بنا دیتا مسیح موعود کی پیشگوئی کے مصداق، تو پھر کوئی بھی ہندوستان میں یا اپنے اپنے وقتوں میں کوئی ان کی مخالفت نہ کرتا۔ اچھا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کر دیتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس میں قدرت کیا تھی؟ یعنی عمر بن ہشام کو اگر اللہ تعالیٰ بنا دیتا توریت کی اس پیشگوئی کا مصداق، کیونکہ وہ بھی ابراہیم کی نسل میں سے تھے، یا مسیح عیسیٰ ابن مریم جو تھا مریم کے ہاں پیدا ہوا، اس کی بجائے یہودی خلیفہ وہی بنی اسرائیل سے تھا، اس کو اس پیشگوئی کا مصداق بناتا، یا مرزا صاحب کی بجائے شیخ سید نذیر حسین کو بنا دیتا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر نہ ہوتی، کیونکہ لوگوں کو پہلے وہ مشہور لوگ تھے، لوگ ان کو دعوے سے پہلے ہی اپنا سربراہ اور لیڈر مان چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پیشگوئیوں کو اس طرح پوری نہیں کیا کرتا، بلکہ لوگوں کی آزمائش کے لیے اور اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ان زمانے میں جو اکثر یہ واقعہ ہوا ہے کہ اس زمانے کے جو معمولی انسان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نبوت اور رسالت کے لیے ان کو چنا کرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس فعل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو اور لوگوں کو بھی ٹھیک طریقے سے آزمائش ہو کہ کون لوگ اپنے ایمان میں سابقہ نبی کے پر ایمان لانے کے معاملے میں کون سچے تھے اور کون نام نہاد
احمدی تھے یا نام نہاد مسلمان تھے یا نام نہاد اس زمانے کے موسیٰ السلام کو ماننے والے تھے وغیرہ وغیرہ. یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے جن معمولی انسانوں کا انتخاب کرتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں تو معمولی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ معمولی نہیں ہوتے. مسلم موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نشان بنانا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں فرماتا ہے سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جو کہ ایک نبی کا بیٹا تھا اور اوپر سے خلیفہ ثانی بھی بن گیا یا بنا دیا گیا، اس کو مسلم موت بنانے میں اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ظاہر ہوئی اور افراد جماعت کی کیا آزمائش ہوئی اس کو بنانے میں؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح اگر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جھوٹا دعویٰ مسلم موت نہ کرتے اور جماعت احمدیہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے نزول کا انتظار کر رہی ہوتی، اور پھر اللہ تعالیٰ 15ویں صدی ہجری کے سر پر اس عاجز کی بجائے حضور علیہ السلام کی جسمانی نسل میں سے یا آپ کی ذریت یعنی جماعت میں سے کسی بڑے مشہور و معروف شخص، یعنی مثال دیتا ہوں کہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب یا ڈاکٹر عبدالسلام کو اس پیشگوئی کے لیے منتخب کر لیتا، تب بھی احمدی اس کی مخالفت نہ کرتے اتنی جتنی کہ میری کر رہے ہیں، کیونکہ بہرحال وہ دونوں شخص جماعتی احمدیہ میں مشہور ہیں. تو میں آپ لوگوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کے لیے کہ کیا وہ اپنے نبی پر ایمان لانے میں سچے تھے یا کہ نام نہاد وہ مومن ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ 99% اپنی پیشگوئیوں کو معمولی انسانوں میں پوری کرتا ہے اور ان کو کھڑے کرتا ہے اور ان کو بناتا ہے مصداق، اور اپنی اس طرح قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کی آزمائش بھی کر لیتا ہے. یہ 2000 سال پہلے یروشلم میں یہودیوں کی بھی اس طرح اللہ نے آزمائش کی تھی کہ کیا وہ اپنے ایمان میں یعنی موسیٰ السلام پر ایمان میں کیا سچے تھے یا کہ نام نہاد وہ اس کے پیروکار تھے. اسی طرح مکہ میں 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے جو لوگ تھے ان کی آزمائش کی کہ کیا وہ اپنے ایمان میں جو بھی ان کے ایمان تھا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یا حضرت عیسیٰ السلام کے متعلق، کیا وہ اس میں سچے تھے، یہودی و نصارہ یا باقی لوگ جو تھے، یا کہ برائے نام لوگ وہ ماننے والے تھے. اسی طرح 100 سال پہلے ہندوستان میں مرزا صاحب علیہ السلام کو ایک گمنام آدمی کو کھڑا کر کے اس کے وجود میں مہدی و مسیح موعود السلام کی پیشگوئی کو پوری فرما کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹیسٹ کیا، کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں باقی سچے تھے، کیا ان کا یقین تھا ان پیشگوئیوں میں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئیاں فرمائی ہوئی ہیں امت کے لیے، یا کہ وہ برائے نام تھے مسلمان. اسی طرح آج جماعت احمدیہ کے لوگوں کا بھی، افراد جماعت احمدیہ کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ کیا وہ مرزا صاحب علیہ السلام پر ایمان لانے میں سچے ہیں، صحیح مومن ہیں، متقی ہیں، یا کہ وہ پیدائشی احمدی ہیں، احمدیوں گھر میں پیدا ہو گئے اور برائے نام مومن ہیں. بل اللہ تعالیٰ ان کو سب کو سمجھ دے اور وہ دیکھیں کہ کیونکہ مسلم موت کی پیشگوئی کے سلسلے میں ان کا اپنا ٹیسٹ ہو رہا ہے. بہرحال پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں بھی موعود ذکی غلام کے متعلق حضرت بانی جماعت السلام نے یہی باتیں فرمائی ہوئی ہیں. میں حضور السلام کا یہ الوصیت کا ایک چھوٹا سا اقتباس آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کر لیں گے. سو ان دونوں کو منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے. روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306. یہ رسالہ الوصیت میں سے یہ میں نے حاشیے کا جو حضور صاحب نے فرمایا ہے اس میں سے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے. لیکن میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتے دیتا ہوں
کہ جیسے کہ میرا ایک آرٹیکل ہے نمبر 2 تحریف کیوں، میں نے وہاں پر ثابت کیا ہے اور بتایا ہے لوگوں کو کہ جماعت احمدیہ قادیان نے کہاں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریروں میں تحریف و تبدل کیا ہے، کہاں کہاں بعض چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، بعض کو پڑھتے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی حاشیے کی عبارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہے، اس سلسلے میں ابھی تازہ ایک اور جماعت احمدیہ قادیان نے ایک دجل کیا ہے کہ یعنی انہوں نے ایک رسالہ الوصیت چھپائی ہے الگ کاپی، اور اس میں سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاشیے کی عبارت جو ہے ٹوٹلی انہوں نے حذف کر دی، یعنی نہیں چھپائی۔ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ثبوت کے طور پر بتاتا ہوں۔ یہ جو روحانی خزائن ہے جلد 20 ہے، اس میں آپ پڑھ لینا۔ صفحہ 306 پہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 پہ یہ حاشیے کی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ میرے دعوے کے بعد، میرا دعویٰ جماعت احمدیہ میں الاعلان 12 دسمبر 2003 کو میں نے اوپن آن ایئر کیا تھا۔ اس کے بعد 2005 میں جو رسالہ الوصیت جماعت احمدیہ قادیان نے شائع کیا ہے، تو اس میں ان لوگوں نے یہ پورا حاشیہ حضور صاحب کا، جس میں حضور صاحب نے اس آنے والے کو معمولی انسان کہا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو حقیقت نہ پتہ چل جائے، اس پورے حاشیے کو اپنے رسالے میں سے حضور صاحب کی اس عبارت کو حاشیے کو اڑا دیا ہے۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، احمدیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا روحانی جماعتوں کو یہ کام ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بانی جماعت کی کتابوں میں سے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے یا سچائی سے لوگوں کو محروم کرنے کے لیے اس کی تحریروں میں سے بعض تحریروں کو حذف کرتے پھریں اور بعض ایسی باتیں اس کی طرف منسوب کرتے پھریں جو اس نے نہیں کہیں؟ یہ بہرحال الوصیت ان کا چھاپا ہوا ہے 2005 کا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی الغلام.com ویب سائٹ پہ بھی اس کو لگا دوں گا، لوگ یہاں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں، اس تحریف کو چیک کر سکتے ہیں۔ اور علاوہ اس کے کیل میں میرے پاس اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ اس رسالے سے آ کر یہ جماعت احمدیہ قادیان کا دجل دیکھ سکتا ہے، تحریف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جماعت احمدیہ جرمنی کے جو امیر صاحب ہیں جناب مبشر احمد شاہ صاحب، ہمبرگ میں اگر کوئی دیکھنا چاہے اس تحریف کو جماعت احمدیہ قادیانی کو، وہ مبشر صاحب وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں سے ان سے چیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح UK میں اگر کوئی احمدی اس دجل کو، اس تحریف کو چیک کرنا چاہے رسالہ الوصیت میں سے، تو وہاں کا جو امیر جماعت احمدیہ اصلاح پسند مکرم منصور احمد صاحب ہے، وہاں سے وہ اس رسالے کی چیک کر سکتا ہے رسالے سے۔ اسی طرح کینیڈا میں سے جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے امیر جو ہیں سید مولود احمد صاحب، وہاں سے کوئی بھی کینیڈا کا احمدی جماعت احمدیہ اصلاح قادیان کا احمدی، ان سے وہ چیک کر سکتا ہے اس تحریف اور اس دجل کو۔ بہر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو سمجھ دے اور یہ اس دجالی کاموں سے باز آ جائیں۔ خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں کے پہلے حصے کے آخری باب کا عنوان ہے امام وقت کی حیرت انگیز بشارات۔ خاکسار نے اس باب میں خلیفہ رابع صاحب کے بعض ایسے اشعار کا حوالہ دیا ہے جس میں وہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے موعظہ کی غلام مسیح الزماں کے نزول کی افراد جماعت کو بالواسطہ بشارت دے رہے ہیں۔ بعض احمدیوں کی اس ضمن میں پریشانی ہے، ان کے ذہنوں میں یا کنفیوژن ہے، اور وہ میرے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک طرف تو میں یعنی عبدالغفار جمبا خلیفہ رابع صاحب کو جھوٹا کہتا ہوں، اور دوسری طرف انہی کے اشعار کو اپنے دعویٰ کی سچائی کے لیے بطور دلیل پیش کر رہا ہوں۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک غلطی خوردہ اور جھوٹا خلیفہ افراد جماعت کو جماعت احمدیہ میں نزول فرمانے والے ذکی غلام کی بشارت دے۔ اسی ضمن میں پچھلے سال 25 اگست کو تنویر شاہد صاحب نے مجھے 2 ای میلیں لکھی تھیں۔ سوال کنندہ نے مذکورہ بالا سوال کے علاوہ بعض دیگر سوالات کے جوابات بھی مجھ سے مانگے تھے۔ اب میں جناب محترم تنویر شاہد صاحب کے سوالوں کے جواب دوں گا۔ واضح رہے کہ بظاہر تو میں تنویر شاہد صاحب کے سوالوں کے جواب دوں گا، لیکن میرے مخاطب تمام احمدی، قادیانی، لاہوری جو بھی ہیں، اور اس طرح تمام مسلمان اور باقی سب لوگ میرے مخاطب ہیں، وہ سب میرے جوابات کو سنیں۔
آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ سب تعصب سے پاک ہو کر اور غیر جانبدار ہو کر میرے جوابات پر غور کرنا. اگر آپ کے اندر مرزا بشیر الدین محمود بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے اندر تعصب بھرا ہوا ہے مولویوں نے، خلیفوں نے، تو آپ کو میرے جوابوں کی سمجھ نہیں آئے گی. پہلے یو ہیو ٹو کلیئر یور انر سیلف. اس تعصب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک کریں، پھر میری بات بھی سنیں اور بشیر الدین محمود کی جو دلائل دیتی پھرتی ہے جماعت صداقت کے، ان کے اوپر غور کریں. اس سلسلے میں حضور علیہ السلام غور و فکر کی نصیحت کرتے ہوئے ملفوظات جلد 4 صفحہ 1 تا 2 میں فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاوے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب حضرات بھی اسی طریقے سے میرے ان جوابوں پر غور و فکر فرمائیں گے. محترم جناب تنویر شاہد صاحب لکھتے ہیں اپنے خط میں، کافی دفعہ پہلے بھی ای میل کی اور یہاں آپ کی سائٹ پر ذہن میں ابھرتے ہوئے سوالات کو منتقل کیا مگر جواب نہ دارد. شاہد صاحب، میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ای میل خاکسار کو 25 اگست 2012 کو لکھی تھی. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی 25 اگست 2012 کی ای میل میں اپنی سابقہ ای میلز کا تاریخوں کے ساتھ ذکر کرتے تاکہ میں اپنے کمپیوٹر کے ریکارڈ سے چیک کر لیتا کہ آپ نے اس عجز کو کب ای میل کی تھی. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا ہے، حالانکہ آپ کے لیے ایسا کرنا چندہ مشکل نہیں تھا. اس سے یہی مطلب نکلتا ہے کہ آپ کی صرف اعتراض کرنے میں دلچسپی ہے اور بس. مزید برآں خاکسار نے آپ کی 25 اگست 2012 کی ای میل کا مختصر جواب دیا تھا اور اس میں خاکسار نے آپ کے سوالوں کے جواب دینے میں سہولت کے لیے چند سوالات پوچھے تھے. مثلا کیا آپ احمدی مسلمان ہیں یا غیر احمدی مسلمان؟ اگر احمدی مسلمان ہیں تو آپ کا جماعت احمدیہ کے کس فرقے سے تعلق ہے؟ جناب شاہد صاحب، خاکسار نے اپنے جوابی خط میں آپ سے آپ کا خاندانی حدود دربہ نہیں پوچھا تھا جس کی وجہ سے آپ کو ڈر پیدا ہو گیا ہو، بلکہ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے میں آسانی کے لیے مذکورہ چند عمومی سوالات آپ سے پوچھے تھے. لیکن آپ نے میرے جوابی خط کا کوئی نوٹس نہ لیا اور نہ میرے کسی سوال کا جواب دینا گوارا کیا. ایسا کیوں؟ اب میں آپ کے آگے، سب کے آگے، میں اپنا وہ جواب جو پہلے جناب تنویر شاہد صاحب نے مجھے ای میل لکھی تھی، وہ ان کی میں ای میل پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اور اس کے بعد جو میں نے اس سلسلے میں جناب شاہد صاحب کو، تنویر شاہد صاحب کو خط لکھا تھا، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ سب کو اس کا پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا تھی. جناب تنویر شاہد صاحب لکھتے ہیں، مکرمی عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم. کافی دفعہ پہلے بھی ای میل کی اور یہاں آپ کی سائٹ پر بھی ذہن میں ابھرتے ہوئے سوالات کو منتقل کیا مگر جواب نہ دارد. بہرحال عرض یہ ہے کہ ایک تو آپ عرصہ ہائے دراز خلافت کے زیر سایہ گزار کر دوسرے احمدی لوگوں کی طرح مکمل نہ صحیح مگر جزوی طور پر برین واشڈ بہرحال ہیں. تبھی تو ایک طرف آپ مرزا طاہر احمد صاحب کو فراڈیا اور جھوٹا گردانتے ہیں اور دوسرے ہی لمحہ انہی صاحب کے اشعار کو اپنی تحریرات میں جا بجا بطور حوالہ اور زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کا دیگر شعراء اور مفکرین کا مطالعہ کم ہو اور اپنے ارد گرد سے ہی حوالے ڈھونڈے. عمومی احمدی بریکٹ میں لکھا ہے، عمومی احمدی حضرات کی طرح جو مرزا طاہر احمد صاحب کی شاعری سے از حد متاثر رہتے ہیں. مجددیت کے دعویٰ کے ساتھ ساتھ یہ تضاد سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر ایسا کیوں؟
دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جناب کے دعویٰ مجددیت کی اصل حیاتی ترکیبی سمجھ نہیں پا سکا. کیا آپ واضح فرمائیں گے کہ کیا آپ پوری امت مسلمہ کی اصلاح کے واسطے جس طرح کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا دعویٰ تھا ویسے ہی مجدد ہیں اور ایک گلوبل اپروچ رکھتے ہیں؟ تمام بنی نو یا کم از کم مسلمانوں میں تجدید دین اور اصلاح معاشرہ کی خاطر مجددیت کا دعویٰ فرماتے ہیں، یا پھر صرف لوکل سطح کا آپ کی جماعت کے اندر ہی کلیم ہے جسے دیگر اقتدار اور مرات یافتہ طبقہ ماننے سے انکاری ہے؟ کیونکہ آپ کے بیت فارم سے بھی جہاں جماعتی عہدہ کا پوچھا گیا ہے اس سے بھی اندرونی معاملہ کا تاثر ملتا ہے، وگرنہ دیگر مسلمان شامل ہوتے وقت کیا عہدہ لکھیں اور اس کالم کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ جناب اگر آپ امت مسلمہ میں تجدید دین کے واسطے دعویٰ رکھتے ہیں تو پھر گلوبل اپروچ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر احمدیوں کے نظامی فرقہ کے بڑوں کی طرح جو منظور چنیوٹی جیسے غیر اہم شخص کو ہر جگہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں جسے عام دنیا جانتی تک نہیں، بالکل ویسے ہی آپ بھی غیر اہم افراد کو اہمیت دے کر مبالغہ کا چیلنج دے رہے ہیں؟ اس سے عام مسلمان آپ کی روحانی قامت کا کیا اندازہ لگائیں؟ یہ جواب تو میں پہلے دوں گا، یہاں پہ اتنی بات کر دیتا ہوں تنویر شاہد صاحب کے سوال کی بھی. میں نے کبھی آج تک میں نے کسی کو مبالغہ کا چیلنج نہیں دیا، نہ میں نے کسی کو مناظرہ کا چیلنج دیا ہے. مجھے چیلنج دیے گئے ہیں اور ایک لمبا عرصہ میں ان کو سمجھاتا رہا ہوں ان لوگوں کو کہ ہم سب مسلمان ہیں اور احمدی ہیں. ہمارا ایک پیش گوئی مسلم عہد کے بارے میں اختلاف ہے اور اس کے منطقی دلائل موجود ہیں. آپ مبالغوں کی طرف نہ جائیں بلکہ دلیل سے بات کریں، تو اگر تقویٰ سے بات کریں گے تو ہمیشہ سمجھ آ جائے گی. میرے سمجھانے کے باوجود بعض لوگ اپنے مبالغوں کے چیلنج پر اڑے رہے. اس کے بعد پھر میں نے اپنے جو پیروکار تھے ان کی اصرار کے بعد میں نے فیصلہ کیا اور ایسے لوگوں کے چیلنج قبول کیے اور ان کو جواب دیا. تو لہٰذا یہ باتیں آپ کی بالکل غلط ہیں کہ میں لوگوں کو چیلنج دیتا پھر رہا ہوں، مبالغوں کو یا مناظروں کے میں نہیں دیتا پھر رہا. آپ کی غلط فہمی ہے، آپ پڑھیں دوبارہ میری سائٹ پہ. آگے لکھتے ہیں شاہد صاحب، کیا دیگر ممالک کے فہم و فراز رکھنے والے لوگ منظور چنیوٹی، سلطانی یا منیر سے واقف ہیں؟ سوائے اس کے کہ آپ ہی انہیں اہمیت دیں، وہی نظامی فرقہ کی سالہ سال کی تربیت سے جلا پا کر ان کو مقابلہ کی دعوت، جبکہ دوسری جانب ایک عالمگیر افضل الرسول سے تعلق اور امام مہدی و زمان کی غلامی کا تاج سر پر رکھنے کا دعویٰ اور سوچ یکسر مقامی اور خاص طبقہ فکر کے گرد ہی گھومے، سمجھ سے باہر ہو رہی ہے بات. اللہ تعالیٰ ہم سب پر تدبر کی نعمت کا فیض جاری رکھے. رہنمائی کا طالب تنویر شاہد 25 اگست 2012. باقی میں نے ابھی بتا دیا ہے کہ میں نے اب مجھے ثابت کر کے دکھا دیں کہ کسی کو میں نے چیلنج کیا ہو، کسی کو مبالغہ کا چیلنج پہلے دیا ہو یا کسی کو مناظرہ کا چیلنج دیا ہو، پھر تو بات آپ کی ٹھیک ہوگی. اگر میں نے چیلنج نہیں کسی کو دیا تو پھر آپ کی باتیں یہ کیا ہیں؟ آپ جیسے پڑھے لکھے انسانوں کو چاہیے کہ اگر اعتراض بھی کرنا ہے تو سوچ کے سمجھ کے دلیل کے ساتھ کریں، پہلے ثبوت پکڑیں. آپ میری ویب سائٹ کا دوبارہ مطالعہ کریں اور اپنے اس الزام کو بھی دیکھیں کہ آپ کا الزام ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے. تو بہرحال باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا دعویٰ یعنی کہ افضل الرسول جو ہے آسم سے میں تعلق گردانتا ہوں اور حضرت امام مہدی کی غلامی کا تاج سر پر رکھتا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سوچ میری مقامی ہے اور خاص طبقہ کی گرد گرد گھومے. آپ سر میرے پچھلے جو 13 خطبات ہیں نیکی خدا ہے کسی سے میں نے دیے، جس وقت میں نے سوال یہ کیا تھا اس وقت آپ نے بہرحال میں نے یہ خطبات نہیں دیے تھے، اب میں نے دیے ہیں. آپ ان خطبات کو سنیں، سمجھنے کے بعد پھر فیصلہ کریں مجھ پر کہ تم یہ مجھ پر الزام سچا لگا رہے ہو کہ جھوٹا لگا رہے ہو. کیا میری سوچ مقامی لوکل ہے یا کہ میں اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مصداق کے طور پر اور حضرت بانی جماعت اسلام کے عظیم و شان پیش گوئی جو اللہ نے ان کو نازل فرمائی تھی اور پر کہ ماؤ ذکی غلامی مسیح الزما کی، کیا میں اس کا مصداق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں؟ اور یہ میرا دعویٰ ہمیشہ جو میرے خطبات اب چل رہے ہیں اور علمی خطبات ہیں اس میں سے آپ پڑھیں دیکھیں کیا میرا یہ دعویٰ لوکل لیول کا ہے یا پوری دنیا کے لیے ہے. میں تو اپنے خطبات میں احمدیوں کو بھی نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی پوری دنیا کو محمد مسلم کی غلامی للکار رہا ہوں. بھی آؤ میدان میں اترو میرے مقابلے پہ، کیونکہ میں اس کا سچا غلام ہوں
اور ہر بانی جماعت علیہ السلام محمدی مریم کا سچا روحانی فرزند ہوں. اور آپ اس اپنا جو اب ای میل ہے اس میں مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ میرا دعویٰ اور میری سوچ لوکل لیول کی ہے. میں صرف اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتا ہوں، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی ان باتوں کا آگے میں جواب دوں گا ان خطبات میں. آج کا میرا یہ خطبہ تمہیدی خطبہ ہوگا اس سلسلے میں. باقی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ میں آپ لوگوں کے آگے میں بتاؤں گا. میں نے شاہد صاحب کے ای میل کے جواب میں جو ان کو جواب لکھا تھا وہ بھی آپ دوست سن لیں. میں لکھتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب تنویر شاہد صاحب، اور یہ میرا جو جواب ہے 26 اگست 2012 کا ہے. اگلے دن ہی میں نے اس کو لکھا تھا. جناب تنویر شاہد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سوالات موصول ہوئے ہیں. خاکسار کی ویب سائٹ الغلام پر سے آپ نے کیا کچھ پڑھا ہے مجھے علم نہیں ہے. اسی طرح آپ نے اس عاجز کے خطبات جمعہ سنے ہیں اور دیگر تقاریر بھی سنی ہیں یا کہ نہیں، مجھے علم نہیں ہے. آپ سے درخواست ہے کہ مرزا طاہر احمد کیا تھے یا کیا نہیں تھے. اسی طرح اس عاجز کا مطالعہ کتنا وسیع ہے یا کہ خاکسار برین واشڈ ہے وغیرہ وغیرہ. ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کھلے ذہن کے ساتھ اس عاجز کی کتب اور مضامین کا مطالعہ کریں اور میرے خطبات جمعہ اور دیگر تقاریر بھی بغور سنیں. 16 اگست 2012 کو چند سوالات کے جوابات کے سلسلہ میں خاکسار نے ایک لیکچر دیا تھا. اگر آپ نے نہیں سنا تو اسے بھی ضرور سنیے. کیا آپ غیر احمدی مسلمان ہیں یا کہ احمدی مسلمان ہیں؟ اگر آپ احمدی مسلمان ہیں تو آپ کا احمدیوں کے کس گروپ سے تعلق ہے؟ اگر آپ مجھے اپنے مسئلے کے بارے میں بتا دیں گے تو مجھے آپ کے سوالوں کے جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی. اگر آپ اپنا مسلک مجھے نہ بتانا چاہیں تو بے شک نہ بتائیں. اگر آپ احمدی ہیں اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو مانتے ہیں تو آپ ان کی درجہ ذیل غور و فکر کی نصیحت پر ضرور عمل کریں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ وہی عبارت ہے جب ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے حضور السلام کا. اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاوے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے. ملفوظات جلد 4 صفحہ 1 تا 2. تنویر صاحب آپ رکھیں یاد جو مجھ پر آپ الزام لا رہے ہیں کہ میں لوگوں کو مبالغ کو چیلنج دیتا پھر رہا ہوں. کم از کم خدا کا خوف کریں. اس قسم کے پہلے ثبوت لائیں میرے سامنے، ثابت کریں میری ویب سائٹ سے، میری کتابوں سے، میرے مضامین سے کہ میں نے کسی کو چیلنج دیا ہو. ہاں میں نے چیلنج پھر مجبوراً قبول کی ان لوگوں کے. کم از کم آپ لوگوں کو خدا کا تقویٰ نہیں چھوڑنا چاہیے. بے شک اعتراض کریں، سوال اٹھائیں، لیکن تقویٰ کے ساتھ. حضور صاحب آپ اس کو تو مانتے ہیں 100 سال پہلے آئے تھے. مجھے تو ماننا نہ ماننا بات کی بات ہے. کم از کم جس مہدی کو ماننے کے آپ دعویٰ رکھتے ہیں اس کی تو نصیحتوں پر عمل کریں. آگے میں لکھتا ہوں خاکسار آپ کے سوالات کے جوابات وقت ملتے ہی کسی خطبہ جمعہ کی بجائے کسی لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دے گا. انتظار کیجیے گا. وسلام. خاکسار عبدالغفار جنبا کی جرمنی. مئو ذکی غلام مسیح الزما مجدد صدی 15 برقع 26 اگست 2012. یہ جو میں نے پڑھا ہے اب خط اس لیے پڑھا ہے تاکہ جناب شاہد صاحب کو پتہ چل جائے کہ میں نے آپ کو یہ لکھا تھا جواب، لیکن آپ نے میرے خط کا کوئی جواب نہیں دیا. تو اگر آپ دیتے جواب تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جوابات جو سوالات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں پیچھے ساری جواب دے دیتا ہے. تنویر صاحب اس بات کی دلیل ہے، یہ میرا خط میں نے آپ کو لکھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس عجز سے سوالات پوچھنے میں ہرگز سنجیدہ نہیں تھے. اگر آپ سنجیدہ ہوتے تو آپ میرے عمومی سوالوں کا جواب ضرور دیتے. آپ کی ای میل کے بعد 1 ستمبر 2012 کے شروع میں جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی کے جلسہ سالانہ کی وجہ سے میری مصروفیت بڑھ گئیں، اور دوسرے آپ نے میرے جوابی خط میں پوچھے گئے سوالوں کا کوئی نوٹس نہ لیا. اس طرح خاکسار بھی آپ کے سوالوں کو بھولتا چلا گیا. تو اس میں میرا قصور کم ہے، آپ کا زیادہ ہے. اب میں انشاءاللہ
آپ کے سوالوں کے جوابات کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ تو پہلا آپ کا جو سوال ہے اس کا تو جواب آ گیا۔ تو کافی آپ لکھتے ہیں کافی دیر پہلے بھی ای میل کی اور یہاں آپ کی سائٹ پر بھی ذہن میں ابھرتے ہوئے سوالات کو منتقل کیا مگر جواب نہ آ رہا، تو اس کے سلسلے میں تو میں نے اب جواب دے دیا ہے کہ آپ کی غلطی ہے، میری طرف سے کوئی سستی نہیں ہے، آپ نے تعاون نہیں کیا میرے ساتھ اور مجھ پر گلہ کر رہے ہیں۔ اگلا سوال آپ کا یہ ہے، آپ لکھتے ہیں عرض یہ ہے کہ ایک تو آپ عرصہ دراز خلافت کے زیر سایہ گزار کر اور دوسرے احمدی لوگوں کی طرح مکمل نہ صحیح مگر جزوی طور پر برین واش بہرحال ہیں۔ جواباً عرض ہے تنویر صاحب سے اور پوری احمدیوں کے آگے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ خاکسار پیدائشی احمدی ہے اور نیک اور دعاگو والدین کے گھر میں اپنے زرعی زمین پر ایک کچے مکان میں پیدا ہوا تھا۔ اب میں تنویر صاحب کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ نہیں مکمل نہیں تو آپ جزوی طور پر برین واشڈ ہیں۔ میں اس کا آپ جواب دے رہا ہوں کہ وہ بالکل غلط ہے ان کی بات، اور اس کی وجہ کیا ہے میں بتا رہا ہوں۔ خاکسار پیدائشی احمدی ہے اور نیک اور دعاگو والدین کے گھر میں اپنی زرعی زمین پر ایک کچے مکان میں پیدا ہوا تھا جہاں اس عاجز کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے 15 سال کی عمر تک اپنی زمین پر مڈل کلاس تک تعلیم حاصل کی تھی۔ جو انسان بچپن میں کسی سے قرآن کریم ناظرہ تک نہ پڑھ سکے اور وہ جو نوجوانی تک زمین پر ایک ان پڑھ اور آزاد ماحول میں رہا ہو، تو ایسے نوجوان کی وہاں پر کس نے برین واشنگ کرنی تھی؟ 1969 میں خاکسار تعلیم الاسلام ہائی اسکول ربوہ میں کلاس 9 میں داخل ہوا تھا۔ میں نے 1978 تک ربوہ میں رہ کر تعلیم حاصل کی تھی اور اس دوران میں نے ہمہ وقت اپنے آپ کو اپنی تعلیم تک محدود رکھا۔ ربوہ میں رہائش کے دوران پہلے مسجد مبارک اور بعد ازاں مسجد اقصیٰ میں جمعہ پڑھنے کے علاوہ میں کبھی بھی جماعتی نظام کا حصہ نہیں بنا تھا، اور اس حقیقت کو دارالصدر غربی کا حلقہ لطیف کا وہ ماحول اچھی طرح جانتا ہے اور تصدیق بھی کر سکتا ہے جہاں پہ میں رہا تھا۔ آج بھی اگر کسی کو شک ہو وہاں سے پوچھ سکتا ہے میرے بارے میں۔ 1978 سے 1980 تک تعلیم اور روزگار کی تلاش میں خاکسار کراچی رہا۔ وہاں بھی نماز جمعہ کے علاوہ نظام جماعت کی سرگرمیوں میں کبھی بھی حصہ نہیں لیا تھا۔ یہ بات بالعموم درست ہے کہ احمدی خواہ گاؤں کے رہنے والے ہوں یا شہر کے، ان کی اکثریت برین واشنگ کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن خاکسار کبھی بھی قادیانی نظام جس کی بنیاد ہی جی حضوری پر ہے کہ قریب نہیں پھٹکا۔ ہو سکتا ہے اس میں شاید اللہ تعالیٰ کی کوئی منشا ہو۔ بچپن سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے تو عشق کی حد تک محبت کرنے والا ہوں، لیکن طبیعت میں مذہبی رجحان نہیں تھا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی جنونی احمدی نہیں تھا، یعنی ایسا احمدی جس پر ہر وقت تبلیغ کا بھوت سوار ہو اور وہ عزت و توقیر کی خاطر نظام جماعت میں بہت فعال ہو، اور ہاں دین اسلام کی عمومی تعلیم کے مطابق اپنے اخلاق اور کردار کو ڈھالنے کی کوشش ضرور کرتا رہا ہوں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے غیر احمدی کلاس فیلو بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ عبدالغفار جمبا کو دیکھ کر شاید ہم بھی کبھی احمدی ہو جائیں۔ اس ضمن میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خاکسار جب رہائش کی خاطر احمدیہ ہاسٹل دارالحمد نیو مسلم ٹاؤن میں آیا تو اس وقت ہاسٹل میں کوئی کمرہ خالی نہیں تھا۔ اتفاقاً ان دنوں ہاسٹل میں ایک ملازم کا کمرہ سرونٹ کوارٹر تھا۔ ہاسٹل کے نگران مکرم چودھری غلام رسول صاحب نے خاکسار سے کہا کہ چونکہ اس وقت ہاسٹل میں کوئی کمرہ خالی نہیں ہے لہٰذا آپ فی الحال سرونٹ کوارٹر میں رہائش اختیار کر لیں، بعد میں جب کمرہ کو خالی ہو جائے گا تو پھر اس میں شفٹ ہو جانا۔ یہ سرونٹ کوارٹر ہاسٹل کے باورچی امداد حسین عرف بولا کے کمرہ کے ساتھ تھا۔ یہاں ایک ضمنی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ بعد ازاں میرے مبارک سجدے والا واقعہ بھی اسی سرونٹ کوارٹر میں ہوا، اور یہی وہ کمرہ تھا جہاں اس عاجز پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کی بارش کا آغاز ہوا۔ انہی دنوں ایک اور نوجوان جو فزکس کا طالب علم تھا وہ بھی احمدیہ ہاسٹل میں داخل ہوا،
میں اس کا نام جان بوجھ کر نہیں لینا چاہتا، آپ صرف بات سن لیں، واقعہ سن لیں۔ وہ بھی احمدیہ ہاسٹل میں داخل ہوا، اس کا تعلق ضلع جہلم کے گاؤں محمود آباد سے تھا۔ وہ نہایت مخلص اور احمدی دوست تھا، وہ نہایت مخلص اور پیدائشی احمدی تھا۔ وہ شریف النفس، متقی اور سہل نوجوان تھا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ چند دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس احمدی نوجوان کو تبلیغ احمدیت کا بہت جنون ہے۔ وہ میرا چونکہ دوست بن گیا تو پتہ چل گیا مجھے اس کو تو تبلیغ کا بڑا جنون ہے۔ جو غیر احمدی بھی اس کے ہتھے چڑھ جاتا وہ اسے خوب تبلیغ کرتا۔ بعض اوقات مہینہ کے آخر میں ویکینڈ پر میں اپنے گھر روا جاتا، میرے اس دوست کے رشتہ دار بھی روا میں تھے، وہ بھی کبھی کبھار روا آ جاتا۔ بروز اتوار جب ہم احمدی طلباء لاہور کے لیے بس میں سوار ہوتے تو گروپ میں بعض اوقات میرا یہ بڑا پیارا دوست بھی شامل ہوتا۔ بس میں سوار ہوتے ہی وہ اپنی تبلیغی کارروائی میں جت جاتا۔ فریق مخالف کے ساتھ بھی لوگ مل جاتے اور اس طرح گرما گرم بحث شروع ہو جاتی بس میں۔ بعض اوقات بحث اتنی دلچسپ ہوتی کہ بس کا ڈرائیور ٹیپ ریکارڈر بند کر دیتا اور پوری بس ہمہ تن گوش ہو کر یہ جو گفتگو ہوتی، بحث ہوتی، وہ سننا شروع کر دیتی۔ دونوں اطراف سے دلائل جاری ہوتے حتیٰ کہ بس کا سفر ختم ہو جاتا لیکن بحث ختم نہ ہوتی۔ احمدیہ ہاسٹل دارالحمد میں میرے غیر احمدی دوست مجھے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ جب بھی میرا کوئی غیر احمدی دوست آتا تو میرے ملنے سے پہلے میرا یہ دوست اسے تبلیغ کے لیے گھیر لیتا۔ میرے یہ کلاس فیلوز ہاسٹل میں چونکہ میرے مہمان ہوتے تھے، لہٰذا انہیں بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی میرے اس جنونی احمدی دوست کا لیکچر سننا پڑتا تھا۔ میرے ایک قریبی دوست اور کلاس فیلو جناب سید یاسین شاہ بخاری تھے۔ وہ آج کل سیاسیات کے پروفیسر ہیں اور غالباً گورنمنٹ مرے کالج سیال کوٹ میں تعینات ہیں۔ وہ نیو کیمپس کے ہاسٹل میں رہتے تھے، میں بھی اس کے پاس اکثر جاتا تھا اور وہ بھی اکثر میرے پاس آتے رہتے تھے۔ دوسری طرف دارالحمد میں میرا یہ جنونی احمدی دوست اپنی عادت سے مجبور تھا۔ ادھر شاہ صاحب دارالحمد میں داخل ہوتے، ادھر میرے مبلغ دوست صاحب کا وفات مسیح کا لیکچر شروع ہو جاتا۔ ایک دن ہم تینوں کمرہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے جنونی دوست احمدی دوست کا تبلیغی لیکچر زور و شور سے جاری تھا۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد میرا کلاس فیلو جو تھا شاہ صاحب، اس نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اور خاص کر اس میرے مبلغ دوست کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سر میں تیری تبلیغ سے احمدی نہیں ہونے لگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جنبا صاحب کے رویے اور عمل کو دیکھ کر میں کبھی احمدی ہو جاؤں۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ میرا یہ جو دوست، یہ جنونی دوست جو مبلغ تھا، بعد ازاں نظام جماعت میں ترقی کرتے کرتے ضلعی نائب امارت تک جا پہنچا۔ یعنی جب میں نے ایم اے کر لیا میں ادھر آ گیا ربا، اور وہ اس نے لیکچرشپ جوائن کر لی، تو بعد میں وہ چونکہ اس کو یہ تبلیغ کا ایک ان کو نشہ تھا، وہ کرتے کرتے بہرحال یہ نظام جماعت میں کسی ضلع کا نائب امیر بن گیا۔ اور پھر بعد ازاں میرا یہ دوست یا تو اپنی کسی بدقسمتی کی وجہ سے اور یا پھر نظام جماعت کی کسی مہربانی کے ہاتھوں اب ختم نبوت کے کیمپ میں جا شامل ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جو کبھی حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے لیے دن رات تبلیغ کیا کرتا تھا، آج نہ صرف حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے، بلکہ وہ کسی احمدی سے ملنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کیونکہ میں ادھر پاکستان سے گیا، مجھے پتہ چلا وہ تو ختم نبوت میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو میل کی، اس نے مجھے پوچھا بھی کہ ہاں آپ غفار کب آ رہے ہیں پاکستان؟ میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ آؤں گا۔ تو میں نے جانے سے پہلے 2009 میں اس کو ای میلز لکھی، ٹیلی فون بھی کوشش کرتا رہا، لیکن اس نے پہلے تو کہا تھا کہ میں ملوں گا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنے ٹیلی فون بند کر دیے اور اپنا ایڈریس بھی بدل لیے۔ بہرحال اس نے مجھ سے ملنا گوارا نہ کیا۔ بہرحال میں اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں اور افسوس کرتا ہوں اپنے دوست پر کہ کیا ایک وقت اتنا تھا آپ شدائی تھے احمدیت کے، مرزا صاحب السلام کے، آج اتنی آپ پر بدبختی غالب ہو گئی ہے، یا نظام جماعت نے کوئی ایسا حرکت کر دی کہ آپ کو ٹھوکر لگ گئی ہے کہ آپ کدھر پہنچ گئے ہیں۔ میں یہ واقعہ اس لیے لکھا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ میں بچپن سے ہی احمدی پیدائشی ضرور ہوں، لیکن مجھ پر احمدیت کا اس طرح بھوت سوار نہیں تھا جس طرح کہ میں اپنے دوست کی مثال سنائی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک
سنانا چاہتا ہوں، بابا بلے شاہ کا ایک عارفانہ کلام ہے، تو وہ آپ کے لیے میں سناتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں. اس میں بڑی سبق کی بات ہے. اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں وہ بابا صاحب فرماتے ہیں، نہ میں جوگی نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیتی وڑیا، نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر، مرشد ای فرمایا ہوں، مرشد سونی کیتی باہو، سانو پل بچا بخشایا ہو. بلے شاہ کو درد ڈٹوئی، حاجت ناہی وکیلاں دا، واہ واہ گزران فقیراں دا درویشاں دا. اس جو کافی ہے، اس میں بابا بلے شاہ نے بڑی نصیحت کی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہ میں جوگی زندگی میں رہا ہوں، نہ میں جنگلوں میں جا کر چلے کرتا رہا ہوں، نہ میں مسجدوں میں نمازیں پڑھتا تھا اتنی زیادہ، اور نہ میں ہاتھ میں تسبیحیں لے کر کھڑکاتا پھر رہا تھا. اس نے کہا کہ میرے مرشد نے ابھی مجھے ایک سبق دیا تھا کہ دیکھو، ہر وقت اپنا دل اللہ کے ساتھ لگا کے رکھو، اور جب تم اللہ سے دل ہٹا لو گے تو سمجھنا کہ اس وقت تم کافر ہو گئے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرے اس مرشد کی نصیحت پر عمل کرنے کی وجہ سے میں پلوں میں بخشا گیا، اللہ نے مجھے بخشش فرما دی. پھر وہ کہتا ہے بلے شاہ کو درد ڈتوئی، حاجت ناہی وکیلاں دی. میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ایک بڑی پتے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر درد ہونا چاہیے انسانوں کا. جیسے کہ میر دت صاحب فرماتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. یعنی انسان کو درد کے لیے پیدا کیا ہے. جس انسان کے اندر درد ہی نہیں ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ تسبیحاں کھڑکاتا ہے، وہ چلے کرتا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ اصل بات تو درد ہے انسانوں کا، انسان کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ جو درد ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید خدا نے اس درد کی نعمت سے مجھے بچپن سے ہی پیدائشی طور پر مالا مال کیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے ہی یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے، اس درد کی کو کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر اپنا فضل و رحم فرمایا ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میں بابا بلے شاہ کی کافی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت جو ہے اس کے احکامات ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل آسم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اس کے بغیر ہم خدا کو نہیں پا سکتے. انسانوں کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق جتنے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے ان پر عمل کرنا چاہیے، اور ٹھیک طریقے سے عمل کرنا چاہیے، دل سے عمل کرنا چاہیے. باقی معاملہ انسان اللہ کے حوالے کر دے کہ وہ جو چاہے گا جب چاہے گا ہماری دعائیں بھی سن لے گا. لیکن اس شریعت محمدیہ پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ اپنے دلوں میں درد پیدا کریں انسانوں کا. ہماری بدقسمتی یہ دیکھو کہ ہم نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ دنیا میں ہم دوسرے انسانوں کو بھی ان کی جیبیں کاٹتے پھرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے پھرتے رہتے ہیں. کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ ہم جیسے بنی انسان ہیں کہ ہم کسی کا اگر بھلا نہیں کر سکتے تو ہم کسی کا نقصان نہ کریں. لیکن اکثر میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ جتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، احمدی مسلمان ہیں، خواہ جو بھی ہیں، نمازوں کا تو بڑا دھیان کرتے ہیں لیکن اپنے اندر سے اس درد سے خالی ہیں. پر اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے. ایک اور واقعہ میں بیان کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، چونکہ میرے پر اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ اگر میں مکمل طور پر برین واش نہیں تو جزوی طور پر میں ضرور ہوں. میں اس کو تردید کے لیے یہ واقعات آپ لوگوں کے آگے بیان کر رہا ہوں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. میں دوسرا واقعہ بیان کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ قادیانی جماعت میں یہ طریقہ کار ہے کہ جس انسان کو آئندہ خلیفہ بنانا ہوتا ہے، وقت کا خلیفہ اپنی وفات سے ذرا پہلے اس کی کافی پروجیکشن شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس سے خلیفہ بنا کر اس ساری اداکاری کو خدا کے نام لگا دیا جاتا ہے کہ خدا نے خلیفہ بنایا. جماعتی احمدیہ کے اندرونی سرکل میں خلیفہ ناصر صاحب کے بعد مرزا طاہر احمد صاحب کو خلیفہ رابع بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا. لہذا خلیفہ ناصر کی وفات سے پہلے مرزا طاہر احمد کھلے عام سوال و جواب کی محفلیں سجاتے تھے. لوگوں کو پتہ ہوگا جو بزرگ ہیں، آج کل جو 60-65 سال کی لوگ ہیں اس وقت، ظاہر ہے کہ اس وقت میں بھی 59 سال کا ہوں، میرے آگے ہم عمر جو لوگ ہیں جو ربوہ کے رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہوگا اس بات کا کہ اس زمانے میں خلیفہ ناصر ابھی زندہ تھے. اس سے پہلے مرزا طاہر ویڈیو میں سوال و جواب کی محفلیں منعقد کیا کرتا تھا پورے پاکستان میں پھر کے گھوم پر. ہمارے دارالحرم میں بھی ایک دفعہ سوال و جواب کی محفل کرنے کے لیے آئے تھے. خاکسار ایک دن، میں آپ سناتا ہوں ایک واقعہ. خاکسار ایک دن
روا میں اپنے گھر پر اپنے مرحوم بہنوئی چودھری محمود احمد صاحب کے ساتھ ٹیپ ریکارڈ پر ایسی ہی کسی سوال و جواب کی مجلس کی کارروائی سن رہا تھا۔ کسی سائل نے مرزا طاہر احمد سے یہ سوال کیا، اس وقت مرزا طاہر تھے، خلیفہ نہیں تھے۔ کسی سائل نے مرزا طاہر احمد سے یہ سوال کیا کہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے کوئی مجدد آ سکتا ہے؟ مرزا طاہر احمد نے چھوٹتے ہی کہا کہ خلیفہ کے ہوتے ہی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مجدد ہوں تو وہ مجدد کی بجائے نعوذ باللہ شیطان ہے۔ مرزا طاہر احمد کا جواب سن کر میرا ماتھا ٹھنکا کہ مرزا طاہر احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے جواب میں سائل کو یہ پیغام دیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی مجدد بنانے کی طاقتیں ہمارے قبضہ میں ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے خلاف کسی کو مجدد بنائے گا تو ہم اسے نعوذ باللہ شیطان قرار دے دیں گے۔ بہرحال میں اور میرا بہنوئی مرزا طاہر احمد صاحب کے اس جواب پر بہت حیران ہوئے کہ اگر کل کلاں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بطور مجدد کھڑا کر دیا تو پھر یہ لوگ تو اسے نعوذ باللہ شیطان قرار دے دیں گے۔ عجیب حسن اتفاق دیکھیے کہ 10 دسمبر 1983 میں اللہ تعالیٰ نے ماؤد ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسیح موعود سے متعلقہ اپنی رحمت اور فضل کا جب یہ قرہ اس عاجز کے نام پر نکالا تو مجھے اسی وقت مرزا طاہر احمد کی سوال و جواب کی وہ مجلس یاد آ گئی، جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر خلیفہ کے ہوتے ہوئے کوئی کہے گا کہ میں مجدد ہوں تو وہ مجدد کی بجائے نعوذ باللہ شیطان ہوگا۔ اس وقت یعنی اللہ تعالیٰ سے جب خبر مجھے مل گئی، میں دارالحمد میں ہی تھا، اس وقت میں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو کہا کہ جناب عبدالغفار جمبا صاحب اب تم خلیفہ رابع صاحب کی نظر میں نعوذ باللہ شیطان بننے کی تیاری کر لیں۔ اور پھر یہی ہوا۔ جب میں نے اپریل 1993 میں کے شروع میں اپنا مقدمہ خلیفہ رابع صاحب کی خدمت میں بھیجا تو انہوں نے مجھے نعوذ باللہ شیطان کہنے کی بجائے میرے دعویٰ کو شیطانی وساوس قرار دیا۔ قارئین الغلام.com کے خطوط کے سیکشن میں خلیفہ صاحب کا یہ جواب پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ خلیفہ ثانی صاحب نے اپنے محترم والد حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے فرمودات کے منافی خلافت احمدیہ پر قبضہ کر کے اور ایک غیر اسلامی اور جبری نظام کے ساتھ احمدیوں کو اسیر بنایا ہوا ہے، لہٰذا میرے ایسا احمدی نہ کبھی جی حضوری نظام کا حصہ بنا اور نہ ہی اس کا کبھی خاکسار نے اثر قبول کیا ہے۔ شاید خاکسار جماعت احمدیہ قادیان کے ان گنے چنے احمدیوں میں سے ہو جو محبت اور پیار کے تو قائل ہیں لیکن جبر کے نہیں۔ ایسی ہی کسی صورتحال کے متعلق مرزا غالب صاحب کہتے ہیں، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، لہذا تنویر شاہ صاحب آپ کا اس عاجز پر جزوی برین واش ہونے کا الزام بھی قطعی طور پر غلط ہے۔ میں سامعین آپ لوگوں سے بتاتا ہوں کہ اگلا ان کا جو تنویر شاہ صاحب کا سوال ہے وہ میں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ وہ آگے لکھتے ہیں اپنے خط میں، اپنی ای میل میں، ایک طرف آپ مرزا طاہر احمد صاحب کو فراڈیا اور جھوٹا گردانتے ہیں اور دوسرے ہی لمحہ انہیں صاحب کے اشعار کو اپنی تحریرات میں جا بجا بطور حوالہ اور زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب جو ہے اس میں دو حصے ہیں، اس سوال میں دو حصے ہیں اس کے۔ مثلا پہلے وہ لکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ مرزا طاہر احمد صاحب کو فراڈیا اور جھوٹا گردانتے ہیں، اس کا میں جواب دوں گا انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ انہی صاحب کے اشعار کو اپنی تحریرات میں جا بجا بطور حوالہ اور زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی کوشش کروں گا کہ اگلے خطبہ جمعہ میں اس کا جواب دے دوں۔ اگر اگلے جمعہ کے خطبہ میں نہ ہوا تو اس سے آگے میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا مکمل۔ اور اب میں اس کے ساتھ ہی اپنے اس خطبہ کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی صراط مستقیم طرف رہنمائی فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے اور ہمارا ذہن بھی کھولے، اور یہ جو عام طور پر فرقوں میں یا مذہبوں میں لوگوں کی ذہن کو برین واش کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس برین واشم کو ذہن سے نکال کر، تعصب کو نکال کر، کسی بھی نئے مدعی اگر سامنے ہمارے آئے تو اس کے دعویٰ پر غور کرنے کی ہمیں اللہ توفیق دے،
اور اگر ہم اسی تعصب میں پھرتے رہیں گے اور اس کا اثر ہم پر رہے گا اور ہم اپنے آپ کو اس سے علیحدہ نہیں کریں گے، خالی نہیں کریں گے، خالی اور ذہن ہو کر نہیں سوچیں گے، تو پھر انسانوں کے لیے کسی مدعی کوئی بھی ہو اس کی سچائی کو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال میری یہی نصیحت ہے اور آخر پہ درخواست بھی ہے سب بھائیوں کو کہ کوئی مدعی ہے، اس وقت میرا دعویٰ جماعت احمدیہ میں موجود ہے، میرے دعوے کو پڑھیں، اس کے دلائل پر غور کریں اور کمپیریٹیولی بے شک آپ خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ بھی دیکھیں، اس پر بھی غور کریں، لیکن نیوٹرل ہو کے اللہ سے دعا کریں کہ اے خدا اگر یہ بندہ عبدالغفار جنباز سچا وہی ذکی غلام ہے تو ہمیں اس کی قبولیت سے محروم نہ کرنا، لیکن پہلے اپنے آپ کو تیار کریں جو حضرت مرزا صاحب السلام نے وہ نصیحت فرمائی ہوئی ہے، جس کا میں نے 2 دفعہ اس خطبہ جمعہ میں ذکر کر چکا ہوں، اس پر عمل ضرور کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اے خدا ہمیں اگر یہ شخص سچا ہے تو اس کی قبولیت سے محروم نہ کرنا، اور اس طرح اس کو قبول کرنے کی بھی توفیق بخشنا اور ہمیں اس ہدایت میں بھی شامل کرنا کہ یہ شخص جو اللہ تعالیٰ تیرے سے لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور سب کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔